السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آگاہی۔ اس کی ہے قسط نمبر 1۔ اپنے گھر کے صحن میں اسکوٹی کھڑی کرتے ہوئے مائرہ کو غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ باہر کمرے کا دروازہ کھلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سینٹر ٹیبل پر لگے انواع و اقسام کے اسنیکس اور ان سے انصاف کرتی سارہ کو دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ کوہنی پر ٹنگے پرس کو اس نے میز پر ڈالا اور سارہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کوئی مہمان آیا تھا کیا؟ اس نے گلاب جامن اپنے منہ سے ڈالتے ہوئے ماں کو مخاطب کیا۔ ہاں آئے تھے مہمان، انہوں نے جواب دیا۔ کوئی خاص لوگ تھے؟ اس کا ہاتھ پیسٹریز کی جانب بڑھا تھا۔ عافیہ چاچی آئی تھی، انہوں نے متحد الفاظ کا چناؤ کیا۔ ان کے لیے اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا میری ابھی نئی جاب ہے۔ چلو اب مجھے اپنے پیسے کا روب مت دکھاؤ، اپنے روپیوں سے منگائے تھے یہ سب۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اتنے ناشتہ منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر مہینے تو ان کی تشریف آوری ہو ہی جاتی ہے۔ رومال سے ہاتھ صاف کر کے اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اف امی، کوئی اتنی پہیلیاں بھجوا رہی ہیں آپی سے، بتا دینا کہ عافیہ چاچی کامل بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھی ان کے لیے۔ فرنچ فرائز چباتی سارہ نے تنگ آ کر کہا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ مائرہ نے مشکوک انداز میں انہیں گھورا۔ تمہارے پاپا نے حامی بھر لی ہے۔ کیا؟ وہ چیخی۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی تاکہ تم پچھلے 2 رشتوں کی طرح اسے بھی انکار کر دیتی۔ کامل ہر لحاظ سے تمہارے لیے اچھا ہے، اس لیے ہم اس بار تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ آپ انکار کر دیں ورنہ کیا؟ ہاں اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ ہمیں دھمکیاں دو۔ کیا کمی ہے کامل میں؟ نہیں ہوگی کوئی کمی، مگر مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ اس پر اپنی ماں کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہائے آپی، کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ کی شادی نہیں ہوگی تو پھر میری باری کس طرح آئے گی؟ سارہ نے اسے ٹوکا۔ تو تم کر لو نا کامل سے شادی۔ وہ سارہ پر الٹ پڑی۔ بات کر لیں امی سے، میں تیار ہوں، اس نے مزے سے کہا تھا اور ایک بار بھاری سا ہاتھ دھپ سے اس کے کندھے پر پڑا۔ حد ہو گئی ہے بے شرمی کی، یہ آج کل کی لڑکیاں کس اطمینان سے اپنی شادی کی باتیں کرتی ہیں۔ اور مائرہ تم پرسوں اپنے کام پر نہیں جاؤ گی، بس ایک چھوٹا سا انگیجمنٹ فنکشن ہے۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے انہوں نے منہ پھیلائے بیٹھی مائرہ کو ہدایت کی اور کمرے سے نکل گئی۔ واؤ آپی یار، میں تو اپنے بلیک سوٹ پہنوں گی، آخر دلہن کی چھوٹی بہن ہوں میں۔ سارہ اپنا کندھا سہلاتی کہہ رہی تھی۔ سارہ تم میرا ایک کام کرو گی؟ اس نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ کامل بھائی کو کوئی میسج دینا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ ہاں کیا واقعی؟ ہاں اس سے کہو کہ میں کل اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ واہ، ابھی تو آپ ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اب شٹ اپ، میں اسے کنونس کروں گی کہ وہ شادی سے انکار کر دے۔ اس کی بات نے سارہ کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ مگر کیوں آپی، تم یہ کام کرو گی یا نہیں؟ ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ اگر آپ مجھے کارنیٹو آئس کریم کھلائیں گی تب۔ بالکل نہیں۔ چکن لالی پاپ بھی؟ قطعی نہیں۔ چکن رول ود کولڈ کافی؟ سارہ یہ تم… فرائیڈ رائس اینڈ چکن چلی بھی؟ اچھا بس کرو لالچی پیٹو، کھلا دوں گی میں یہ سب، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب یہ میرا کام ہے کہ عافیہ چچی اور امی کے علم میں لائے بغیر کامل بھائی کی آپ سے ایک سویٹ سی ملاقات کروا دوں۔ سارہ کی بچی، یہ سویٹ سی ملاقات کیا ہوتی ہے؟ اس نے اس کا دایاں کان زور سے کھینچا۔ میں تو یہی دعا کروں گی کہ یہ ملاقات تلخ ہونے کی بجائے سویٹ ہی رہے۔ وہ اپنے کان کھینچے جانے کے برا ماننے بغیر خلوص سے کہہ رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے اس کی نظریں شیشے کے پار تھی۔ وہ اسے کافی شاپ کی طرف آتا نظر آ گیا۔ وہ نروس ہونے لگی۔ پیشانی پر ابھرنے والی پسینے کی بوندوں کو اس نے رومال سے تھپ تھپایا اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی حلق میں انڈیل لیا۔ اس کے ٹیبل تک آنے تک وہ خود کو نارمل کر چکی تھی۔ السلام علیکم، وہ اس کے مقابل بیٹھتا بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ فائن، 2 کافی اور 2 سینڈوچ۔ ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مائرہ تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنی تھی؟ کامل میز پر رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے باہم ملایا اور گہری سانس لی۔ کامل تم سے شادی سے انکار کر دو۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ خلاف توقع اس نے سکون سے کہا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تم مجھ سے کھل کر بات کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا مائرہ۔ ویٹر نے آرڈر سرو کر دیا تھا۔ مائرہ نے کافی کا کپ سیدھا کرتے ہوئے اسے لبوں سے لگایا۔ میں جاب کرتی ہوں کامل، تو اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا۔ میں جاب نہیں چھوڑنا چاہتی، یہ ہماری شادی کے بیچ تمہاری جاب کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم شادی کے بعد مجھے جاب نہیں کرنے دو گے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ تمہاری مرضی ہے، تم جاب کرنا چاہو تو کرنا،
نہ کرنا چاہو تو نہ کرنا، میں کبھی اس کے لیے تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ مائرہ اس کی بات سنتے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل، پرومس کرو، پرومس۔ تھینک یو۔ اوکے، تو مائرہ مجھ سے شادی کرو گی؟ کامل کے کہنے پر بااعتماد سے مائرہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ کامل، یہ بہت غلط بات ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ میں نے امی سے اجازت نہیں لی ہے، یہ میرا پرابلم نہیں ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تمہاری امی سے نہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے یار، مگر امی کی اجازت کے بغیر تو تم جاب نہیں کر سکتی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اگر تم نے مجھے گھر کے اندر بند کیا تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ مزید خفا ہو گئی تھی۔ مائرہ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کوئی اتنی سی بات پر گھر چھوڑ کر جاتا ہے؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، بات تمہاری زبان کی ہے، میرے کیریئر کی ہے اور میری زندگی کی ہے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مگر تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں ہوں نا تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ دیکھو کامل، ابھی ہمیں کئی چیزوں کی ضرورت ہے، میں زندگی بھر ان 3 کمروں کے مکان میں نہیں رہ سکتی۔ تمہاری ساری سیلری 3-4 طرح کے بلوں میں، 2 بہنوں کی شادی میں، عافیہ چچی کی دعاؤں میں کس طرح ختم ہو گئی تھی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کس طرح کرو گے میری ہر خواہش پوری؟ وہ بھپڑتی ہوئی بولی۔ مائرہ، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے اندر قناعت نام کی چیز بالکل نہیں ہے، اس نے افسوس کے ساتھ کہا۔ اگر تم میری ایک بہتر زندگی کی خواہش کو لالچ کہتے ہوئے تو ٹھیک ہے، میں ہوں لالچی، ہوتی ہوں گی وہ عورتیں کانا جن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، مگر میں مائرہ، میرے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ میں اپنی زندگی خود بہتر کر سکتی ہوں۔ اس کی ضد بڑھتی جا رہی تھی۔ مائرہ پلیز چھوڑ دو نا ضد، میں اوور ٹائم کر لوں گا، تمہیں ہر مہینے خرچے کے لیے الگ سے رقم دیا کروں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے مان سے کہا، تم ایک کام کرو کامل، میری ساری ڈگریاں، سرٹیفکیٹ آگ میں جھونک دو۔ میں نے راتوں کو جاگ کر محنت اس لیے نہیں کی کہ اپنی صلاحیتوں کو الماری میں زنگ لگواؤں۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ اچھا اٹھو، امی کے پاس چلتے ہیں، ان سے ایک بار بات کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اب وہ مزید اپنی 1 ہفتہ پرانی دلہن کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خوش ہوتی کھڑی ہو گئی۔ دونوں آگے پیچھے امی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ حسب توقع انہیں انکار کر دیا تھا۔ مائرہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری جاب سے گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ گھر اب تمہاری ذمہ داری ہے اور تم اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹنا نہیں سکتی۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر عافیہ چاچی، میں نے کب کہا کہ میں گھر پر دھیان نہیں دوں گی؟ میں اپنی ذمہ داریوں پر اپنی جاب کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ آپ مجھے ایک موقع دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں دونوں جگہ توازن برقرار رکھوں گی۔ کامل کی کرسی کے ساتھ کھڑی وہ پرزور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آخر آدھے گھنٹہ کامل کے پرزور اصرار کرنے پر عافیہ چچی نے اسی شرط پر اسے جاب کی اجازت دے دی کہ انہیں گھر کے معاملات میں کوئی سمجھوتا نہیں چاہیے۔ دوسرے دن کے طلوع آفتاب کے ساتھ مائرہ نے اپنی ایک بے حد مصروف اور مشکل زندگی کی شروعات کی تھی۔ 9:30 بجے گھر سے نکلنے سے پہلے اسے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا دونوں پکانا پڑتا تھا۔ شروعات میں کامل کی دونوں بہنوں انم اور سنم اس کا ساتھ دیا، مگر یہ صرف 1-2 دنوں میں محدود تھا، کیونکہ اب وہ کالج سے آ کر کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس نے کامل سے اس کی شکایت کی تو کامل نے عافیہ چچی سے انم اور سنم سے مائرہ کی کچن میں مدد کرنے کو کہا۔ تمہاری بیوی نے خود ہی یہ مصیبت اپنے سر مول لی، اب میری بچیاں پڑھائی کریں یا کام کریں؟ عافیہ چچی کا یہی جواب تھا، اور اس جواب کو کامل نے من و عن مائرہ کے سامنے دہرا دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مائرہ نے کام کے بوجھ کی شکایت کامل سے کبھی نہیں کی۔ 3 بجے جب وہ دوپہر کو تھکی ہاری گھر آتی تو ڈھیروں کام کا بوجھ اسے اپنی تھکن اتارنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ ہر مہینے کے آخر میں وہ تھکن لگتی، وہ سوچتی کہ اس دفعہ وہ جاب چھوڑ دے گی، مگر 30 تاریخ کو بینک سے نکلنے نئے اور خوشبودار نوٹ اس کے ارادے کو ڈگمگا دیتے اور وہ نئے سرے سے عزم و حوصلے سے دوسرے دن آفس جانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اپنی سیلری سے اپنے عزیز اثاثہ محسوس ہوتی تھی۔ ان سے وہ اپنے لیے جتنی مرضی اتنے کپڑے لیتی، جوتے خریدتی، برانڈز، میک اپ کٹ غرض ہر چیز اپنی دسترس میں محسوس ہوتی تھی۔ وہ اسے تب اپنی یہ بھاگ دوڑ بھی بری نہیں لگتی تھی۔ آج مہینے کا آخری دن تھا، اس لیے مائرہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی تھی۔ اس وقت وہ جلدی بالوں پر برش پھیرتی تیار ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور تھکا ماندہ کامل اندر داخل ہوا۔ مائرہ، ایک گلاس پانی پلاؤ گی؟ وہ صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتا بولا۔ اس نے برش ڈریسنگ ٹیبل پر ڈالا اور پانی کا بھرا گلاس کامل کی جانب بڑھا دیا۔ چائے پیو گے؟ نہیں، تم کہیں جا رہی ہو؟ اس نے خالی گلاس میز پر رکھ دیا اور اس کی تیاری کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ذرا شاپنگ پر، آج پیمنٹ ملی تھی تو سارے
کلیگ نے پلان کر لیا۔ وہ برش لے کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ لو، اس سے اپنے لیے کچھ لے لینا۔ کامل نے اپنی جیب سے 2000 کا نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ میرے پاس پیسے ہیں کامل، اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ لے لو یار، مجھے اچھا لگے گا اگر تم اس پیسے سے اپنے لیے کوئی ڈریس لو گی۔ نوٹ اب بھی اس کی جانب بڑھا ہوا تھا۔ مگر آج میں کوئی ڈریس نہیں لوں گی۔ تو ٹھیک ہے، کچھ اور لے لینا۔ ہو سکتا ہے کہ بغیر کچھ خریدے واپس آ جاؤں۔ اچھا تو رکھ لو نا اپنے پاس۔ وہ مصر تھا۔ اوکے تو کامل، میں تمہارا یہ پیسے رکھ لیتی ہوں، مگر میں نے ڈائمنڈس میں جو ڈریس دیکھی ہے وہ کم سے کم 5000 کی آئے گی، اور اس وقت میرے پرس میں 2000 کے 6 نوٹ رکھے ہیں۔ وہ سادہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنے پرس کھول کر دکھا رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے لہجے کی طرح سادگی سے پر نہیں تھے۔ کامل کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ کامل، ہم نئی فریج لے لیں، وہ ڈبل ڈور والی۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر کہہ رہی تھی۔ مائرہ، پرانی فریج سے کام چل ہی رہا ہے، اس نے بمشکل ضبط کیا ہوا تھا۔ مگر پرانی تو ہو گئی ہے نا، میں ہر مہینے کچھ سیونگ کروں گی اور فریج خرید لوں گی۔ اپنے بالوں کو پونی میں جگڑتی ہوئے بے پرواہ سی کہہ رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے اس گھر پر خرچ کرنے کی۔ مائرہ کی بات نے کامل کی ناراضگی بڑھا دی تھی۔ او ہو، کچھ نہیں ہوتا، یہ گھر میرا بھی تو ہے، اگر تمہارا کچھ بوجھ میں ہلکا کر دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کامل نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ اسے برا لگا تھا، مگر شاید مائرہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ تیار ہو چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اچھا، میں نکلتی، خدا حافظ۔ کوہنی پر پرس ٹانگتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کامل نے ایک طویل سانس لی اور اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ آج مائرہ نے اس کے پیسے واپس کر اسے اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا 6 سال مزید آگے بڑھ گئے تھے۔ اس عرصے میں مائرہ اور کامل کی زندگی میں کافی کچھ بدل گیا تھا۔ ان کی فیملی میں 3 معصوم نفوس کا اضافہ ہو گیا تھا۔ 5 سال کی جڑواں شفا اور وفا اور 3 سال کا ہادی، انم اور صنم کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور ان کی شادیوں میں مائرہ نے اپنے پیسوں سے بھرپور تعاون کیا تھا۔ گھر میں موجود ڈبل ڈور فریج، نئی واشنگ مشین، 40 انچ کا LED، سب کچھ مائرہ کی مرہون منت تھا۔ آج وہ 6 سال پہلے کی مائرہ نہیں تھی جو اپنی سیلری سے اپنے شوق پورے کرتی تھی۔ اب وہ جاب اس کی ضرورت بن گئی تھی، کیونکہ کامل اب اس 2000 کا نوٹ پکڑانے کی غلطی نہیں دہرایا کرتا تھا۔ کامل کے پیسے اس کی ماں کے لیے، بہنوں کے سسرال میں بیش قیمت تحائف دینے کے لیے اور خود کے لیے تھے۔ اس میں مائرہ کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ عید کے موقع پر جب وہ شفا، وفا اور ہادی کے لیے کپڑے لے کر آتا تو نہ جانے کیوں مائرہ کا دل چاہتا کہ وہ اسے ایک کم قیمت کا صحیح ڈریس خرید کر دے، مگر جو دروازہ وہ خود بند کر چکی تھی، اسے کھولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ اپنے خاندان کی آئیڈیل بہو، آئیڈیل ماں اور آئیڈیل بیوی تھی۔ اس کی مثالیں ہر جگہ دی جاتی تھی، ہر کسی کے لیے مثال تھی کہ کس طرح اس نے اپنے گھر اور کیریئر کا توازن بحسن برقرار رکھا ہے۔ دوسروں کی زندگیوں کو پرفیکٹ بناتے بناتے وہ اپنی زندگی جینا چھوڑ چکی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد کامل کو چائے پینے کی عادت تھی۔ وہ دن بھر کی تھکی اب بس سونے ہی جا رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھایا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسی وقت اسے یاد آیا کہ کل شفا اور وفا کی ٹیوشن فیس دینی ہے۔ کامل بچیوں کی نیم فیس کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس نے چائے پتی کامل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے چائے پیتے کامل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ اس دفعہ تو میں فیس دے رہا ہوں، مگر اسکول فیس دینے کے بعد میرے پاس ٹیوشن فیس کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے یا تو تم خود فیس دو یا پھر بچوں کو خود ہی پڑھا لیا کرو، اس نے بے نیازی سے کہا۔ مائرہ نے بغیر کچھ کہے کروٹ بدل لی تھی۔ اس کے ناتواں کندھوں پر ایک اور بوجھ آ گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس گھر کے کاموں سے فرصت پا کر جو وقت بچتا بھی تھا وہ اتنی تھکی ہوتی تھی کہ اس میں بچوں کو پڑھانے کی ہمت نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے اسے احساس ہو رہا تھا کہ کامل اس کے اور اپنے بچوں کے تیا اتنا ذمہ دار نہیں تھا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ ہر روز کی طرح الارم کی پہلی آواز پر اس نے بستر چھوڑ دیا۔ واش روم سے فریش ہو کر جب وہ باہر آئی تو گھڑی میں 4:45 بج رہے تھے۔ اس کی زندگی یوں ہی گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئی تو اس نے اپنے سر میں تیز درد محسوس کیا تھا۔ دراز سے پین کلر نکال کر اس نے اسے پانی کے ساتھ نگلا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ آج چھٹی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہادی کے بیمار ہونے کی وجہ سے اس مہینے میں وہ پہلے ہی 3 چھٹیاں کر چکی تھی۔ کچن میں پہنچ کر اس نے سنک میں پڑے برتنوں
نے یاد دلایا کہ آج ماسی آدھے دن کی چھٹی پر تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پہلے سارے برتن دھوئے۔ دھلے ہوئے برتنوں کو ریک میں لگاتے ہوئے اس نے دوپہر کا سالن اور چاول پکا لیے تھے۔ اس نے دوبارہ گھڑی پر نظر ڈالی، 6 بس بجنے ہی والے تھے۔ اب اسے ناشتے کی تیاری کرنی تھی۔ کامل کے لیے پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ بنا کر اس نے اس ہارڈ پوٹ پہ منتقل کیا۔ عافیہ چچی اور بچوں کے لیے دلیا پکایا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں اور چمچ لگاتے اور سب کا ناشتہ میز پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے سر پر تیز ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر کام تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عافیہ چچی کے اٹھنے کا وقت ہو گیا تھا۔ جلدی سے اس نے 2 کپ چائے بنائی، بریڈ ٹوسٹ کر کے مکھن لگایا، انڈا وہ پہلے ہی ابال چکی تھی۔ سارے لوازمات ٹرے پر رکھ کر وہ عافیہ چاچی کے کمرے میں چلی گئی۔ صبح کی چائے وہ ان کے ساتھ ہی پیتی تھی اور یہی اس کا ناشتہ ہو جاتا تھا۔ 8 بجنے والے تھے اور اب اسے اپنے سب سے مشکل کام کرنا تھا، اور وہ تھا وفا اور شفا کو اسکول کے لیے جگانا، اور دونوں بڑی مشکل سے اٹھتی تھی۔ آج بھی اس نے دونوں کو بڑی مشقت سے جگایا اور باری باری نہلا کر دونوں کو تیار کیا۔ ممی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وفا منہ بسورتی کہہ رہی تھی۔ اور میرے بھی، شفا نے بھی فوراً کہا۔ خاموشی سے ناشتہ ختم کرو اپنا۔ اس نے دونوں کو دودھ کا گلاس پکڑایا۔ ممی سچ میں درد ہو رہا ہے، ہم آج اسکول نہ جائیں؟ ایک تھپڑ لگاؤں تم دونوں کو، سارا درد ختم ہو جائے گا، اس نے جھنجھلاتی آواز میں کہا۔ ان کی وین آنے والی تھی اور ان دونوں کے نخرے ختم ہونے کو نہیں آ رہے تھے۔ مائرہ کیوں ڈانٹ رہی ہو بچیوں کو؟ کامل اٹھ چکا تھا، وہ ناشتے کے لیے میز پر آ گیا تھا۔ یہ ناشتہ نہیں کر رہی، ابھی وین آ جائے گی، تم میری چائے لاؤ، میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ کامل آج میں تمہارا لنچ نہیں بنا پائی۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، اس لیے کینٹین سے کچھ لے لینا۔ یہ سن کر کامل کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری آئی، مگر اس نے اپنی ناگواری پر فوراً ہی قابو پا لیا۔ سر میں درد ہے تو دوا لے لو۔ چائے کا کپ لبوں سے لگائے وہ اخبار کا صفحہ پلٹتا ہوا بولا۔ مائرہ کے پاس جواب دینے کا بھی وقت نہیں تھا۔ سر کی تکلیف دبائے وہ ہادی کو برش کروانے کے بعد اسے ناشتہ کروا رہی تھی۔ شفا اور وفا کی اسکول وین آ گئی تھی۔ ان دونوں کے بیگ کامل کو پکڑاتے ہوئے اس نے دونوں کے گال چومے۔ آج ٹیچر کی کوئی کمپلین نہیں آنی چاہیے، اس نے شرارتی سی وفا کو سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ اوکے ممی۔ ان دونوں نے کامل کا دایاں اور بایاں ہاتھ تھام لیا۔ پاپا جلدی کریں، ہمیں ونڈو سیٹ پر بیٹھنا ہے، بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے وفا کہہ رہی تھی۔ بے حد تھکی اور مزمل مائرہ اب اپنے آفس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کلائی میں رسٹ واچ باندھتے ہوئے اسے حرارت کا احساس ہوا۔ اس نے دائیں ہتھیلی پیشانی پر رکھی، اس کے ہلکا سا بخار تھا۔ اس نے الماری سے بخار کی ٹیبلٹ نکال کر پرس میں ڈال لیا۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ بالوں میں برش کرتے ہوئے کامل نے اسے مخاطب کیا۔ شاید بخار آ رہا ہے، چھٹی کر لو آج۔ نہیں، پورے 2 دن کی سیلری کٹ جائے گی، کل سنڈے بھی تو ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اب چلو جلدی ورنہ دیر ہو جائے گی، وہ اپنی کن پٹی مسلتی کہہ رہی تھی۔ 3 دنوں سے ہونے والی تیز سر کے درد میں آج افاقہ ہوا تھا۔ آفس سے واپس آ کر اس نے نیم گرم پانی سے شاور لیا تو طبیعت میں تراوٹ آ گئی۔ اس نے اپنے گیلے بالوں کو کھلا چھوڑا اور کچن آ گئی۔ کھانا گرم کرنے کے بعد وہیں ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ وفا اور شفا کچن میں داخل۔ ان کے معصوم چہرے اسکارف میں قید تھے۔ اس وقت وہ قرآن پڑھ کر واپس آئی تھی۔ اس کے قریب آ کر ان دونوں نے اس کے دائیں اور بائیں رخسار پر بوسہ دیا۔ ممی بھوک لگی ہے، کیا کھانا ہے؟ نوڈلز؟ ٹھیک ہے، میں اپنا کھانا ختم کر لوں۔ کھانے کے بعد اس نے دونوں کے لیے نوڈلز بنائے، انہیں سلیب پر بٹھا کر انہیں پورا باؤل ختم کرا دیا۔ اب جاؤ ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میم آنے والی ہوں گی، اس نے دونوں کے لب نیپکن سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ یا اللہ میم کی آج طبیعت خراب ہو جائے، وفا نے معصومیت سے اپنے ہاتھ دعا کے لیے انداز میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ آمین ثم آمین۔ شفا نے اپنی 1 منٹ بڑی بہن کی تقلید کی۔ مائرہ کو ہنسی آ گئی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، اللہ تعالیٰ بری دعا قبول نہیں کرتے، اس نے انہیں سمجھایا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھی ماں تھی جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتی تھی۔ شفا اور وفا کی میم آ چکی تھی، وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ کامل نے آج پارٹی میں جانا ہے، اس لیے اسے اس کی شرٹ پریس کرنی تھی۔ وارڈروب سے اس نے شرٹ نکالی، پریس کرنے کے بعد اس نے شرٹ کو صوفے پہ طے کر کے رکھ دیا۔ اب وہ تھوڑی دیر سونا چاہتی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسے نیند اتنی مغلوب کر دے گی کہ اسے اپنی نیند کی خبر نہ رہے۔ 3 دنوں کی ادھوری نیند آج اس پر بہت مہربان ہو گئی۔ اس کی پرسکون اور خاموش بے خبری میں اس وقت خلل پڑا جب کسی نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ بمشکل آنکھیں کھلتی ہوئی وہ سیدھی ہوئی۔ مائرہ یہ کیا ہے؟ تیز لہجے میں کہتا کامل اسے کچھ دکھا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا کامل؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میری شرٹ، اسے غصے سے اپنے دانت پیسے اور مائرہ کی نیند بھگ سے غائب ہوئی۔ اس کی شرٹ پر جا بجا لال نیلے داغ نظر آ رہے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ اس نے حیرت سے کہا، مگر کامل کا جواب دینے سے پہلے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس کا دھرا تھا۔
فرش پر اپنی بھرپور معصومیت کے ساتھ بیٹھی وفا اور شفا ڈرائنگ بک میں پینٹ کر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اور چہرے بھی آرٹ کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنے پاپا کی شرٹ پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ مائرہ نے کامل کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ سوری کامل، میں شرٹ صوفے پر رکھ کر بھول گئی تھی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شفا، وفا، آپ دونوں دادی کے پاس جاؤ، کامل نے ان دونوں سے کہا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ میں کر دیتی ہوں نا دوسری شرٹ پریس۔ شٹ اپ، وہ چلایا۔ بہت ہو گیا مائرہ، آخر کیا پرابلم ہے تمہاری؟ روز کی تمہاری بڑھتی غیر ذمہ داری مجھے برداشت نہیں ہے۔ کامل، ایک شرٹ کی تو بات ہے، میں دوسری شرٹ دے رہی ہوں۔ بات صرف ایک شرٹ کی نہیں ہے، بات تمہاری لاپرواہیوں کی ہے۔ 3 دنوں سے تم نے مجھے ڈھنگ کا ٹفن نہیں دیا، میرے کپڑے پریس نہیں رہتے، میرے جوتے پالش نہیں ہو رہے، پورا گھر بکھرا پڑا ہے۔ ہادی کو الگ تم نے امی کے حوالے چھوڑ دیا ہے، وہ ایک سانس میں اس کے قصور گنواتا چلا گیا۔ 3 دنوں سے میرے سر میں کتنا درد تھا، تم نے پوچھا کہ مائرہ تم بیمار کیوں لگ رہی ہو مجھے؟ تم کہیں سے بیمار نہیں لگتی، اگر واقعی ایسا ہوتا تو تم اپنے آفس سے چھٹی کرتی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارا کام نہیں کیا؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس نے دکھ سے کہا۔ اوکے، تو تم اپنی آج کی لاپرواہی کا کیا جواز پیش کرو گی؟ میں اب تنگ آ گیا ہوں تمہاری غیر ذمہ داریوں سے۔ تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو کامل، مجھ سے جو تمہارا گھر سنبھالتی ہے، جو تمہارے آرام کے لیے اپنا سکون قربان کرتی ہے، جو تمہاری معاشی ذمہ داریوں میں تمہارا شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے۔ 1 منٹ میں نے تمہیں جاب کرنے کو نہیں کہا تھا، اور اگر 4 پیسے گھر پر لاتی ہو تو اس کا الزام مجھ مت دکھاؤ۔ کیوں نہ دکھاؤں؟ اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ جو سچ ہے وہی تو کہہ رہی ہوں۔ کیپ یور ماؤتھ شٹ، اور ایک بار پھر زور سے چیخا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم ایک دن مجھے روپے پیسوں کے حوالے سے طعنہ دو گی تو میں تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آیا، غصے سے کانپتے لہجے میں کہا۔ یو شٹ اپ، وہ بھی چلائی۔ میں تمہاری کنیز نہیں ہوں، اس لیے مجھ پر مت چلاؤ۔ تم مجھے پر چیخو گی؟ وہ گرایا۔ ہاں، کیونکہ تم چھوٹی سی بات کا پتنگڑ بنا رہے ہو۔ تم اتنی خود سر ہو گئی ہو کہ مجھ پر چلاؤ گی؟ اب کی بار اس کی آواز اور بلند تھی۔ ہاں، اگر تم چیخو گے تو میں بھی چیخوں گی، اس نے تندی سے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتی بیڈ کی پانتی سے ٹکرائی تھی۔ اپنے دہکتے ہوئے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھے اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے کامل کو دیکھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ الٹے پاؤں پلٹا اور تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا، اور مائرہ بس شل سی بیٹھی رہی تھی۔ وہ پوری رات مائرہ نے صوفے پر بیٹھے ہوئے گزار دی۔ اسے زندگی میں پہلی ٹھوکر لگی تھی، اور وہ ٹھوکر اس کے لیے آگاہی تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی عام سی لڑکی تھی، ان عورتوں میں سے ایک جو الٹرا ماڈرن بننے کی خواہش میں، پیسہ کمانے کی حرص میں، دوسروں پر منحصر نہ رہنے کی ضد میں گھر سے باہر نکلتی ہے، مگر رہتی وہی ہیں، عام سی ہاؤس وائف جنہیں ہر وقت اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کی فکر ہوتی ہے، اور اسے دوسرے کو راضی کرنے میں زندگی بھر پستی رہتی ہیں، اور اب پھر فخر کرتی ہیں کہ وہ اپنے گھر اور کام دونوں کو مینج کر رہی ہیں۔ وہ بھی خود پر فخر کرتی تھی کہ وہ ان ہاؤس وائف سے بہت الگ ہے جن کا کھانا پکانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ فخر کرتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے اور اس کے بچے پرسکون ہیں۔ وہ فخر کرتی تھی کہ اس کے شوہر کو جب بھی معاشی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اسے فخر تھا کہ دوسری عورتوں کی طرح اسے اپنے شوہر کے آگے ہر چھوٹی بڑی چیزوں کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اسے خود پر فخر تھا کہ وہ اپنی ہر حیثیت میں فرض شناس ہے۔ مگر آج یہ سارا فخر کامل نے زائل کر دیا تھا۔ وہ اس کی معمولی سی لاپرواہی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس کی مصروفیت تھکن کا مارجن نہیں دے پایا تھا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ بھی اس کی طرح آفس سے تھک کر گھر آتی ہے۔ اسے بھی آرام کی ضرورت تھی، مگر اسے تو اپنی ساری ضرورتیں وقت پر پوری ہونی چاہیے تھی۔ وہ اس کی حصے کا کوئی کام کرنے کی زحمت نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گھر سنبھالنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بے وقوف تو وہ تھی جو بے وقت 2 ذمہ داریاں اپنے نازک کندھے پر اٹھائے ہوئے تھی۔ وقت کے ساتھ اس کے کندھے مزید جھکتے جا رہے تھے۔ ہر اضافی خرچ اسے کے ذمہ تھا، چاہے وہ وفا اور شفا کی ٹیوشن فیس ہو یا کام والی کو دیا جانے والا پے۔ گھر میں آنے والی ہر وہ چیز جو کامل کو غیر ضروری لگتی وہ اسے نہیں خریدنا چاہے۔ اس سے مائرہ کے لیے کتنی ہی آسانی ہو جاتی۔ وہ آج عورتوں کے ساتھ ہونے والے ایک نئی قسم کے استحصال سے واقف ہوئی تھی، جس کا ذمہ دار وہ اور ممبا ویمن اپارٹ
امپاورمنٹ کا دل فریب نعرہ تھا۔ اس نے عورتوں کو گھر سے نکال کر معاش کے سنگلاخ بنیان میں لا کھڑا کیا۔ مغرب میں یہ بروکن فیملی کا سبب بنا، جبکہ مشرق، جہاں اب بھی عورت اپنے گھر کے لیے اہم تھی، وہاں وہ اپنی فطرت کے مطابق ہوم میکر بھی تھی اور کیریئر وومن بھی۔ میل ڈومینیٹنگ معاشرے نے اسے بخوشی قبول کر لیا، کیونکہ ان کا معاشی بوجھ ہلکا ہوا تھا اور گھر وہ تو سمٹا ہوا ہی تھا۔ مائرہ نے پہلی دفعہ تسلیم کیا کہ جاب کی ضد اس کی غلطی تھی۔ اس کی غلطی نے کامل کو اس کی طرف سے لاپرواہ بنا دیا۔ وہ صرف اس کی جانب سے سارے فرائض و حقوق نبھائے جانے کا متقاضی تھا، مگر اپنے فرائض ادا کرنے کا روادار نہیں تھا۔ اس نے تھک کر صوفے کی پشت سے اپنا سر ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ دائیں رخسار پر 3 انگلیوں کے نشان تھے اور بند آنکھوں کے کونے سے آنسوؤں کی باریک سی لکیر بہہ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ آئینے کے سامنے کھڑی گال پر بڑے نشان کو فاؤنڈیشن کی تہ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کوشش میں اس نے ایک حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی تھی۔ پھر بالوں کو ہاف کیچر میں جکڑنے کے بعد اس نے شو ریک سے اپنے سینڈل نکالے اور صوفے پر بیٹھی جھک کر جب وہ سینڈل کی اسٹپ لگا رہی تھی تو کمرے میں کامل داخل ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مائرہ نے اپنی سرد مہر نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ "آئی ایم سوری مائرہ، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا"، وہ آہستہ سے بولا۔ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا اور میز پر رکھی رسٹ واچ اٹھا کر اپنی کلائی پر باندھنے لگی۔ "مجھے غصہ آ گیا تھا، اس کے لیے واقعی بہت شرمندہ ہوں"۔ مائرہ نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ اب اپنا پرس کھولے یوں ہی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ "اپنی ناراضگی ختم کرو یار، معافی تو مانگ رہا ہوں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں"۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، "دیکھو مائرہ، تم جانتی ہو کہ میں کتنا ویل آف رہنے والا شخص ہوں۔ مجھے اپنی ساری چیزیں منظم چاہیے ہوتی ہیں۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلنے والا بندہ ہوں۔ مجھے اپنے سارے کام وقت پر چاہیے ہوتے ہیں"۔ اب وہ اسے پوری دل جمی سے سمجھا رہا تھا۔ "تمہاری ایک چھوٹی سی لاپرواہی اتنے بڑے کلیش کا سبب بن گئی۔ تمہاری معمولی سی غلطی سے وہ ہو گیا جو ہم دونوں نہیں چاہتے تھے۔ آئندہ تم خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرا مزاج و عادت کے مطابق اپنے کام کرو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو خود سوچو کہ کیا وہ سب جو کل ہوا دوبارہ ہوگا"۔ اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے وہ سکون سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اب بھی ساری غلطی اسی کے کھاتے میں ڈالی جا رہی تھی۔ "میں ریزائن کر رہی ہوں"۔ اس کے خاموش ہونے پر اس پر سکون انداز میں کہا۔ "یہ کیا کہہ رہی ہو"؟ کامل نے حیرانی سے پوچھا۔ "میں ریزائن کر رہی ہوں"۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دے کر ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ "ریزائن"؟ لیٹر میں ای میل کر دوں گی۔ تم ایسا کس طرح کر سکتی ہو؟ تمہارے کیریئر کا کیا ہوگا؟ اگلے سال تو تمہاری سیلری بڑھنے والی ہے۔ "مجھے معلوم ہے کہ اگلے سال میری سیلری بڑھنے والی ہے"۔ "تم گھر کیوں بیٹھنا چاہتی ہو"؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ "کیونکہ اب میرے لیے دونوں جگہ ایک ساتھ مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے"۔ فار گاڈ سیک مائرہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ آج کل عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں اور تم واپس گھر کے اندر جا رہی ہو۔ حکومت وومن امپاورمنٹ کے لیے نئے نئے پلانز تیار کر رہی ہے اور تمہاری بے وقوفی ان سب پر پانی پھیر رہی ہے"۔ اب وہ تھوڑا سا جھنجھلا رہا تھا۔ مائرہ حیرت زدہ تھی کہ اس کے فیصلے سے وہ کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے۔ "نہیں مائرہ، تم اپنا استعفیٰ واپس لو۔ تم جانتے ہو کہ میں اپنے فیصلے نہیں بدلتی"۔ "اوکے تو مائرہ، اب کلیئر بات کرتے ہیں۔ تم جاب نہیں کرنا چاہتی ہو تو نہ کرو، مگر کم سے کم 2 سال رک جاؤ۔ میں نے ایک پلاٹ دیکھا ہے جس کی قیمت 70 لاکھ ہے۔ ہم اسے مل کر خرید سکتے ہیں، پھر وہاں اپنا ایک گھر بنائیں گے"۔ مائرہ نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے اس چیز کا خواب دکھا رہا تھا جس کی اہمیت اس نے کل رات ہی کھو دی تھی۔ اب کوئی خواب، کوئی خواہش اس کے قدموں کی زنجیر نہیں بن سکتی تھی۔ "تمہیں پلاٹ خریدنا ہے تو خرید لو، مگر میں اب مزید کام نہیں کروں گی"۔ "ایسا تم کہہ رہی ہو؟ یہ بڑے گھر کا خواب تمہارا ہی تھا، اب نہیں ہے"۔ "مائرہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح ہمارا بجٹ بگڑ جائے گا۔ ہم نے گھر پر اتنی لگژری اکٹھا کر لی ہے کہ اس کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا۔ بچوں کی اسکولنگ، ان کی ٹیوشن، امی کا علاج، ہمارا بڑھتا سوشل اسٹیٹس، اوپر کے پورشن پر چلتے کنسٹرکشن ورک، وہ سب اکیلے میری انکم سے تو ہونے سے رہا"۔ کامل حقیقتاً بھکلا گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں ہونے والے خرچے کا بوجھ اسے ٹینشن دے رہا تھا۔ ہم عرض سے فرش پر آ جائیں گے۔ وہ اسے مستقبل کا خوف دلا رہا تھا، مگر اب کوئی خوف مائرہ کے لیے بڑا نہیں تھا۔ "یہ سب سوچنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ ہم بھلے فرش پر رہیں مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا"۔ "ڈونٹ یو تھنک مائرہ کہ تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ تم جاب نہیں کرو گی تو فرق تو تمہیں پڑے گا۔ سب سوچنا واقعی میرا کام ہے، مگر اپنے لیے سوچنا تو تمہارا کام ہے نا"۔ وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ چونکی۔ "کیا مطلب؟ تم کفیل ہو میرے لیے سوچنا بھی تمہارا ہی کام ہے"۔ اس نے یاد دلایا۔ "کفیل کے عہدے سے تم نے عرصہ پہلے سبکدوش کر دیا ہے"۔ اسے اب بھی مائرہ کا پیسہ واپس کرنا یاد تھا۔
اب تم خود سوچ لو کہ تمہیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا اٹھ گیا۔ مائرہ نے تزلزل سے اپنا موبائل ہاتھ میں لیا۔ ریزائن لیٹر ٹائپ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپاتے رہے تھے۔ کامل کے الفاظ اس کے گرد چکرانے لگے۔ اس نے ایک نظر بند واش روم کے دروازے پر ڈالی جہاں کامل نہا رہا تھا۔ کچھ بھی ہو اسے اپنے قدم واپس نہیں لینے چاہیے۔ آخر کب تک کامل اس کی ذمہ داریوں سے دور بھاگے گا؟ کبھی نہ کبھی تو اسے احساس ہوگا۔ تب تک اگر اسے کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑی تو وہ کر لے گی۔ اسے معلوم تھا کہ کامل فطرتاً ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کے اپنے رویے کی وجہ سے مائرہ سے بے پرواہ ہوا تھا۔ کل کا دن آج سے بہتر ہوگا، یہ سوچتے ہوئے اس نے ای میل سینڈ کرنے کا آپشن ٹیپ کر دیا۔ اگلے دن کا طلوع آفتاب مائرہ کے لیے سکون لے کر آیا تھا۔ اپنا کام ختم کرنے کی کوئی افراتفری نہیں تھی، کوئی جھنجھلاہٹ نہیں تھی، کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہر کام اطمینان سے پورا کرنے کا وقت ہی وقت تھا۔ سالوں بعد اس نے اتوار کے علاوہ کسی دوسرے دن ناشتہ کیا تھا۔ اپنی نئی خود مختاری کے بغیر زندگی شروع کرتے ہی سب سے پہلے اس نے وفا اور شفا کا ٹیوشن اور کام والی ماسی کو ہٹایا۔ وہ اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے پڑھا سکتی تھی، اور رہا کام تو وہ اس کے لیے کبھی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ کامل نے کچھ دن اس سے بات چیت بند کی تھی، مگر وہ کب تک اس سے لاتعلق رہ سکتا تھا؟ ان کے درمیان اب سب کچھ نارمل تھا۔ اس کے جاب چھوڑے 3 مہینے گزر گئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں اس کے پاس سے اس کی ساری سیونگ ختم ہو گئی تھی۔ کامل کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ مائرہ کی ذاتی ضروریات کہاں سے پوری ہو رہی ہیں، یا شاید وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، اور مائرہ نے ہاتھ پھیلانا کبھی نہیں سیکھا تھا۔ ہر گزرے دن کے ساتھ اس کا ہاتھ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ کامل کے گھر پر نہ رہنے پر وہ اپنے بچوں کی ایک آئس کریم کھانے جیسی معمولی خواہش بھی پوری کرنے سے قاصر تھی۔ آخر 6 مہینے کے بعد تنگ آ کر اس نے 1-2 جگہ اپنی سی وی اپلائی کر دی۔ ایک جگہ سے اسے رسپانس بھی ملا تھا۔ اب وہ انٹرویو لیٹر کے انتظار میں تھی، مگر اس کے پہلے وہ ہو گیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس دن اس کی ماں اس کی امی سارہ کے ساتھ اس سے ملنے چلی آئی۔ اس وقت کامل ہادی کو لے کر اسے ویڈیو گیم دلانے لے گیا تھا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھا کر اس نے ایک طرف چائے چڑھائی اور کچن کیبنٹ کھولا۔ بسکٹ کا ڈبہ خالی تھا۔ 1-2 اسنیکس جو اس نے بنا کر رکھے تھے وہ بھی کل ختم ہو چکے تھے۔ جب اسے کچھ اور نہیں سوجا تو اس نے بیسن کے پکوڑے چائے کے ساتھ سرو کر دیے۔ وہ شرمندہ سی انہیں چائے کا کپ بڑھا رہی تھی۔ جب کامل گھر آیا، جب ان کے پاس آ کر بیٹھا تو خالی میز پر دیکھ کر مائرہ کی طرح وہ بھی شرمندہ ہو گیا تھا۔ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس نے مائرہ پر ایک تیز نگاہ ڈالی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اپنے کمرے سے کامل نے اسے اتنی زور سے آواز دی کہ مائرہ کے ہاتھ سے کانچ کی پچ ٹوٹتے ٹوٹتے بچی۔ وہ جب بھی کمرے میں آئی تو کامل الماری کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ادھر آؤ، اس نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو یہاں پیسے پڑے ہیں، یہاں بھی ہیں۔ اس کے قریب آنے پر وہ ایک ایک دراز کھول کھول کر اسے دکھانے لگا۔ چچی کے سامنے مجھے شرمندہ کر کے کیا مل گیا تمہیں؟ کیا سوچا انہوں نے کہ میرے گھر میں ان کی بیٹی انہیں ایک اچھا ناشتہ تک نہیں کرا سکتی؟ وہ اپنا بازو سینے پر لپیٹے لب بھیجے کھڑی تھی۔ رات کو چکن گریوی پکا دوں یا بٹر چکن؟ اس کے ٹھنڈے لہجے میں پوچھے گئے سادہ سے سوال نے کامل کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ دیکھو مائرہ، اگر گھر پر کوئی مہمان آئے اور موجود نہ رہوں تو تمہیں چاہیے کہ پیسے نکال کر کچھ منگا لو، اس نے اسے بار نرمی سے کہا۔ مائرہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ تو تمہارے پیسے ہیں، یہ تمہارے بھی پیسے ہیں، اس نے دھیرے سے تصحیح کی۔ اس ان کے بعد سے ضرورت پڑنے پر وہ کامل کے پیسے بلا جھجک نکال لیا کرتی تھی، مگر اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اب بھی وہ پیسے اس کے لیے شجرے ممنوع تھے۔ وہ ہاتھ میں انٹرویو لیٹر تھامے پیسوں پیش میں مبتلا تھی۔ اسے دوبارہ وہی مشکل زندگی نہیں شروع کرنی تھی۔ باہر کی تیز دھوپ کے بعد گھر کے اندر کا پرسکون سایہ اسے اب نہیں چھوڑنا تھا۔ اسی وقت گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے وہ لیٹر میز کی دراز میں ڈال دیا۔ کامل گھر آ چکا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے تک وہ اکا دکا پھیلی چیزیں سمیٹ چکی تھی۔ چائے پیو گے؟ جب وہ چینج کر کے صوفے پر بیٹھا چینل سرچنگ کر رہا تھا تو مائرہ نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ مائرہ، آئی ایم سوری، میں تمہیں یہ سب کہنے کی بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی۔ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا، میں تمہیں احساس دلانا چاہتا کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو۔ میری دلی خواہش تھی کہ تم کسی دن میرے پاس آ کر میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہیں اور تمہارے الزام کو ٹوٹتا دیکھوں، مگر میں تمہارے آگے ہار گیا۔ تم اپنے فرائض پورا کرتی رہی اور مجھ سے مطالبہ تک نہیں کیا، حالانکہ تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم میری ذمہ داری تھی۔ تمہارے پاس چاہے جتنے پیسے ہوتے، تمہارا نان و نفقہ میرے اوپر فرض تھا۔ ونس اگین سوری مائرہ۔ وہ اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ کہہ رہا تھا۔ وہ پوری طمانینت سے مسکرائی اور ہاتھ بڑھا کر کامل کا والیٹ اٹھا لیا۔ پورے استحقاق سے اس نے میں سے چند نوٹ نکالے۔ مجھے اپنی اور بچوں کے لیے سیزن شاپنگ کرنی ہے۔ اچھا کر لینا، مگر آج کھانا ملے گا نہیں، وہ سکون سے مسکراتا کہہ رہا تھا۔ ٹیبل تیار ہے، تم چلو تو۔
کامل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے مائرہ نے پلٹ کر اسے میز کی طرف دیکھا جس کی دراز میں وہ انٹرویو لیٹر رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اب اس کی صحیح جگہ ڈسٹ بین کے علاوہ کہیں نہیں تھی۔ ناول کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آئندہ اس طرح کے ناولز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔